الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویک انشاءاللہ تعالی ہم صفات لازمہ متضادہ میں سب سے پہلے حروف رخوہ، توسط اور شدہ کی ادائیگی کا وقت دیکھیں گے۔ اس کے بعد زبان کی جڑ کی حالت میں الاستعادہ ورسز الاستفال کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ حروف رخوہ، توسط اور شدہ کی ادائیگی کا وقت۔ ادائیگی میں آواز کی طوالت یعنی اس کی لینتھ، ڈیوریشن یا اس کی ادائیگی کا وقت، یا ادائیگی میں آواز کی طوالت کے اعتبار سے تمام متحرک حروف کے درمیان حرکات کا وقت برابر ہوتا ہے، خواہ وہ حرف اپنے اندر شدہ کی صفت رکھے، رخاوہ کی یا توسط کی۔ مثلا مثال کے طور پر مثال میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ضرب، 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 ضاد میں کیا ہے؟ صفت رخوہ ہے، رخاوہ کی صفت ہے، را میں توسط ہے، با میں شدہ ہے۔ اس مثال میں تینوں صفات کے حروف جمع ہو گئے لیکن تینوں یہ مفتوح ہیں، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ہیں، متحرک ہیں۔ جب کوئی بھی لیٹر حرکت کے ساتھ ہو تو اس کا جو ادائیگی کا وقت ہے وہ بس ایک حرکت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب جیسے ضرب، جب آپ اس لفظ کو صحیح طرح پڑھیں گے تو ان تینوں حروف کو ایک جتنا برابر وقت دیا جائے گا۔ ایسے نہیں آپ نے پڑھنا ضرب یعنی کہ ضاد کو لمبا کھینچ دیں یا را کو، نہیں، ایک حرکت جتنا وقت تینوں کو ہی دینا ہے، حالانکہ اس میں صفت رخوہ بھی ہے، ضاد میں، را میں توسط اور با میں شدہ ہے، لیکن جب یہ حرکت کے ساتھ آئیں گے تو تینوں کا وقت ایک جتنا ہوگا۔ تو کوئی بھی متحرک حرف وقت کے لحاظ سے دوسرے حرف سے لمبا نہیں ہوتا، لیکن عربی حروف تہجی جب ساکن ہوتے ہیں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر حرف کو ایک جتنا وقت دیا جائے، پھر ایسے نہیں ہوتا۔ ساکن حروف کے وقت میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کا انحصار اس کی صفت پر ہوتا ہے کہ آیا ان میں صفت شدت ہے، رخاوت ہے یا توسط ہے۔ یہ جو سیٹ ہے اس کا مین پوائنٹ ہے مخرج میں آواز کا فلو کرنا، آواز کا بہاؤ۔ آیا وہ آواز جاری رہتی ہے، ایک دم سے شٹ ڈاؤن رک جاتی ہے، مخرج میں ٹریپ ہو جاتی ہے، یا ان بٹوین رہتی ہے یعنی بند ہو کے پھر جاری ہوتی ہیں۔ لن عمر 5 حروف جن کے اندر توسط کی صفت ہے، تو وہ کیوں ہے؟ ان 5 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں ان کی آوازیں اپنے مخرج پہ بننا شروع ہوتی ہیں تو مخرج کلوز ہونے کی وجہ سے پھر وہ وہاں رک کے کسی اور جگہ سے نکلتی ہیں یا بند ہونے کے بعد کھلنے سے نکلتی ہیں۔ ساکن حروف میں وقت کے لحاظ سے سب سے کم مقدار جو ہے وہ 8 حروف شدیدہ کی ہے، ٹھیک ہے، جو 8 حروف شدیدہ ہیں ان کی مقدار سب سے کم ہے ساکن حروف میں، ٹھیک ہے، وقت کے لحاظ سے۔ جیسے دیکھیں اس کا مجموعہ کیا تھا؟ اجدک قطبت۔ اب اس کو ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں، اب، ات، اج، اد، اقو، اقو، اک۔ ان کی ادائیگی میں کیا ہے؟ کم وقت لگتا ہے کیونکہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جاری نہیں رہتی۔ جبکہ 5 حروف متوسطہ جو ہیں ان کی وقت کی مقدار حروف شدیدہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ حروف شدیدہ سے نسبتاً کمپیریٹیولی ان کا ڈیوریشن تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، ادائیگی کا جو وقت ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں، اس کا مجموعہ کیا تھا؟ لن عمر، ال، ان، اع، ام، او۔ دیکھیں فوراً سے آواز بند نہیں ہو رہی، حروف شدیدہ سے تھوڑا سا وقت زیادہ ہے۔
اور اس کے بعد پھر 16 حروف رخوہ کے وقت کی مقدار حروف متوسطہ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سانس جاری رہتا ہے۔ شدیدہ میں سانس مخرج میں فوراً رک جاتا ہے، اس لیے ان کا ڈیوریشن، ان کی ادائیگی وقت سب سے کم ہے۔ متوسطہ میں رک کے جاری ہوتا ہے، اس لیے ان میں ادائیگی کا وقت یا ڈیوریشن شدیدہ سے تھوڑا زیادہ ہے، رخوہ سے ذرا کم ہے، درمیان میں ہے، ان بٹوین ہے۔ رخوہ میں چونکہ سانس جاری رہتی ہے، اس لیے پھر ان کا جو وقت ہے، ڈیوریشن ہے، وہ سب سے زیادہ ہے ساکن حالت میں۔ اب اس کا مجموعہ کیا تھا؟ خذ، غص، حون، فض، شوصن، زی، ساہن۔ اب ان کو ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں۔ اف، اح، اخ، اذ، از، اس، اش، اص، اض، اض، اغ، اف، اہ، او، ای۔ مندرجہ ذیل مثال میں تینوں صفات والے حروف موجود ہیں، جیسے دیکھیں یستبشرون، یستبشرون۔ اب دیکھیں سین کیا ہے؟ رخوہ کی صفت ہے، با میں شدہ ہے، نون میں کیا ہے؟ متوسطہ ہے، ٹھیک ہے، توسط کی صفت ہے۔ دیکھیں سین میں تھوڑی سی آواز چل رہی ہے، سانس جاری ہے کیونکہ یس تب، با پہ فوراً سے بند ہو گئی آواز۔ شیرون، نون پہ درمیانی کیفیت میں ان بٹوین آواز کو رکھنا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تمام حروف رخوہ کی ادائیگی کا وقت ایک برابر ہونا چاہیے۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرنے لگیں، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ مختلف آیات ہوتی ہیں، آیات کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ میں مختلف حروف ہوتے ہیں، مطلب جہاں جہاں حروف رخاوہ آئیں، یعنی جو ایک سیٹ کے حروف ہیں ان کو ایک جتنا وقت دیں۔ جہاں جہاں حروف رخوہ آئیں گے ساکن حالت میں، ٹھیک ہے، متحرک نہیں، ان میں تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے نا، ایک جتنا وقت ہے۔ اسی طرح تمام حروف متوسطہ کی ادائیگی کا وقت بھی ایک برابر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی تلاوت کے دوران حروف متوسطہ آئیں گے ان کی ادائیگی کا وقت ایک برابر ہو۔ اسی طرح تمام حروف شدیدہ کی ادائیگی کا وقت بھی ایک برابر ہونا چاہیے۔ مقدار کے لحاظ سے تمام متحرک حروف ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ ڈیوریشن وائز حرکت والے حروف کو ایک جتنا وقت دیا جاتا ہے۔ ان سب کو ایک حرکت کے مطابق وقت دیا جائے گا، لیکن ساکن حروف کی لمبائی کی مقدار یا ڈیوریشن الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اور اس کا انحصار، ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ حرف کس صفت سے ہے، رخاوہ والا ہے، توسط والا ہے یا شدت والا ہے۔ رخاوہ کے گروپ سے تعلق رکھنے والے حروف ساکن حالت میں ان کا وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ آواز کے بہاؤ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تمام حروف رخوہ کا ٹائم ایک جتنا ہونا چاہیے۔ کہیں آپ ہا کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، سا کو کم وقت دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں پوری ساؤنڈ ہا کی، سا کے لیے جلدی سے نہیں بند کر دینا، اس، جہاں پہ بھی سا حرف آئے گا اس کو جلدی سے بند نہیں کرنا۔ جتنے بھی حروف رخوہ ہوں گے ان کو ایک جتنا ٹائم دینا ہے آپ نے۔ اسی طرح توسط کے گروپ سے تعلق رکھنے والے حروف کا وقت بھی ایک برابر ہو آپس میں، لیکن رخاوہ سے کم، شدت سے زیادہ۔ پھر سب سے کم وقت حروف شدیدہ جب وہ ساکن حالت میں ہوں ان کا وقت سب سے کم ہے ان دونوں سے۔ اب حروف رخوہ، شدہ اور توسط کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں سورہ کی مدد سے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ان کا ڈیوریشن کتنا ہے۔ سورۃ الشرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں دیکھیں، الم نشرح لک صدرک۔ اب دیکھیں میم پہ کیا ہے؟ توسط ہے۔ شین اور ہا کیا ہے؟ رخوہ کی صفت ہے۔ میم پہ درمیانی کیفیت میں آپ نے آواز رکھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ الم، اس کو فوراً سے بند نہیں کرنا، الم، یا زیادہ آواز نہیں چلانی حروف رخوہ کی طرح، الم اتنی بھی لمبی نہیں کھینچنی، ٹھیک ہے، درمیانی کیفیت میں اس کی آواز رکھیں گے۔ آگے دیکھیں شین اور ہا دونوں رخوہ کے حروف ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ نشرح، نشرح، ٹھیک ہے، لک صد، صد پہ دیکھیں دال کیا ہے؟ حرف شدہ ہے، اور کاف کیا ہے؟ حرف شدہ محموسہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمس کی صفت بھی ہے اور شدت بھی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ صد رک۔ جو لائٹ لیٹر ہے اس کو آپ نے لائٹ رکھنے ہیں، جو
موٹے حروف ہیں ان کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ چلیں دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اور کاف پہ اس کی صفت جو ہے کمزور سی آواز لازمی ہونی چاہیے۔ اب آپ کلر کوڈنگ کو ذہن میں رکھیں، جو بلو کلر میں ہیں وہ متوسطہ حروف ہوں گے، جو ریڈ ہیں وہ شدیدہ، اور جو گرین ہے وہ حروف رخوہ ہوں گے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری آیت کو دیکھیں۔ وَوَضَعْنَا دیکھیں آئین میں صفت توسط ہے، درمیانی کیفیت میں آواز کو رکھیں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وِزْرَكَ زا پہ کیا ہے؟ رخوہ کی صفت ہے، آواز بھی چلے گی، ٹھیک ہے۔ وِزْرَكَ، اور کاف پہ جو ہے وہ کمزور سی آواز آئے گی۔ اگلی آیت دیکھیں۔ الذی انقض، دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، اخفا ہیوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ انقض ظہرک، ظہرک، اب ہاں پہ دیکھیں صفت رخوہ ہے، آواز چلے گی، کاف ساکن ہو جائے گا تو اس پہ بھی کمزور سی آواز چلے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذی انقض ظہرک۔ اگلی آیت دیکھیں۔ وَرَفَعْنَا، فَعْنَا عین کی آواز جو ہے واضح کرنی ہے، اور متوسطہ حرف ہے، درمیانی کیفیت میں آواز چلے گی، فوراً سے بند نہیں کرنی۔ وَرَفَعْنَا، نہ تو جھٹکا دینا ہے نہ ہی جلدی سے فوراً سے بند کرنی ہے، درمیانی کیفیت میں آواز کو رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگلی آیت دیکھیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، فَإِنَّ مَعَ، لام ساکن ہے، صفت توسط ہے تو درمیانی کیفیت میں آواز چلے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ فوراً سے نہیں جانا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس طرح پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ آپ نے صفت ادا نہیں کی، اس کی صفت رخوہ، گویا کہ حرف ناقص ہو گیا، آپ نے ادا ہی نہیں کیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگلی آیت دیکھیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، فَرَغْتَ، ٹھیک ہے، فوراً سے نہیں کرنا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نہیں، فوراً سے نہیں جانا، جو ہم نے صفات پڑھ لی ہیں اس کو اپنے اب پریکٹس میں لانا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، تب ہی ہماری تجوید جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَانصَبْ اخفا بھی موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ہیوی اخفا ہوگا کیونکہ آگے صاد آ گیا ہے۔ غین پہ صفت رخوہ ہے، تھوڑی سی آواز چلے گی، با پہ، با کیا ہے؟ حرف شدہ ہے تو فوراً سے آواز بند ہو جائے گی اور قلقلہ بھی ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ اگلی آیت دیکھیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، را ساکن ہے، توسط کی صفت ہوگی، حرف متوسطہ ہے، با پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف شدیدہ ہے، حرف شدہ ہے تو اس پہ قلقلہ بھی ہوگا اور فوراً سے آواز بند ہوگی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ چلیں اب ہم انشاءاللہ تعالی صفات لازمہ متضادہ کا جو تیسرا جوڑا ہے جس کا نام ہے الاستعلاء ورسز الاستفال، جو کہ کس بیس پہ بنایا گیا تھا، اس میں بیسیکلی زبان کی جڑ کی حالت دیکھی جاتی ہے اور کیفیت دیکھی جاتی ہے، یا اقصو لسان، جہاں سے زبان پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے وہ اٹیچڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، جڑ، یعنی جب آپ ادا کر رہے ہیں حروف کو ادا کرتے وقت ڈیورنگ ریسیٹیشن، زبان کی جڑ کی کیا حالت ہے یا کیا کیفیت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے جس کی وجہ سے پھر آواز کا دباؤ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آواز موٹی نکلتی ہے، یا ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچی رہتی ہے جس کی وجہ سے ان حروف کی آواز کا دباؤ اوپر کی طرف نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں آواز باریک رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ الاستعلاء، اس کا تعلق جو ہے زبان کی جڑ اور حروف کی آواز کی سمت سے ہے۔ سمت مطلب کہ
کس ڈائریکشن میں ہے، اوپر کی طرف ہے یا نہیں، یا اوپر کی طرف نہیں ہے۔ لغوی معنی کیا ہیں؟ بلندی کے ہیں۔ الاستعلاء کا لغوی معنی ہوتا ہے بلندی، ایلیویشن۔ موسٹلی آپ کو تجوید کی بڑی بڑی بکس میں بلندی ہی ملے گا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں یہ ایک صفت ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کے تحت کچھ حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے آواز کا یا ان حروف کا دباؤ یا جو پریشر ہے اوپر تالو کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹی نکلتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو صفت استعلاء پائی جاتی ہے، ان کو حروف مستعلیہ یا الاحرف المستعلیہ کہتے ہیں۔ صفت استعلاء کے نتیجے میں حروف مستعلیہ تفخیم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی پر یا موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ایک اسکالر تھے علامہ مرعشی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اقصی لسان کے اوپر اٹھنے کا نام استعلاء ہے، یعنی صرف اقصی لسان کے اوپر اٹھنے کا نام الاستعلاء ہے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے؟ پوری زبان کے اوپر اٹھنے کا نام الاستعلاء نہیں ہے، صرف جڑ کے اوپر اٹھنے کا، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، اقصی لسان جو ہے جب وہ اوپر اٹھے تو اس کا نام کیا ہے؟ الاستعلاء۔ باقی زبان کے اوپر اٹھنے کا نام الاستعلاء نہیں ہے۔ ویسے تو یہ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے یا پر پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ ان 7 کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے، لیکن ان 7 میں سے جو 4 ہیں نا، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ موٹے بھی ہیں اور بھرے ہوئے بھی ہیں، لیکن جو باقی کے 3 ہیں، خ، غین اور قاف، کسرہ ان کی موٹائی کو تھوڑا کم کر دیتی ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت بلا وجہ ہونٹوں کو آپ نے گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ الحرف المستعلیہ، پر حرف کے لیے آواز کا اوپر کو اٹھنا۔ اب یہ قاف کے لیے، یہ آپ کو پک میں قاف کی مثال جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اب یہ قاف کے لیے کیا ہے؟ اقو، جب ہم پڑھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ زبان کی جڑ بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی اوپر، یہ جو ایرو دیکھ رہے ہیں آپ اوپر تالو کی طرف جا رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ جو ایک غار سا بنا ہوا ہے تالو میں، تالو اسٹریٹ تو نہیں ہے نا، تھوڑا ڈومڈ ہے، غار جیسا بنا ہوا ہے، تو جب یہ جڑ اوپر اٹھتی ہے تو آواز یہاں جا کے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تالو کی طرف جو ایرو جا رہی ہے نا، ادھر جا کے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے آواز جو ہے پھر وہ موٹی نکلتی ہے۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، لہٰذا آواز پر یا موٹی نکلتی ہے۔ حروف مستعلیہ کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال دیکھیں، اخ، اخفا، اخفا، اص، نصرفا، نصرفا۔ میم کو لائٹ رکھیں گے، صاد کو موٹا کریں، کیسے پڑھیں گے؟ نص، نص، مص نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ میم کو ساتھ میں موٹا نہیں کرنا۔ نصرفا، ضاد میں جماؤ ہونا چاہیے، اد نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ ہضمن، ہضمن، اطو، نطلع، نطلع، اض، یظلم، یظلم، اغ، اغفلنا، اغفلنا۔ اچھا، اس میں آپ نے پچھلی جو صفات ہم پڑھ چکے ہیں نا، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، جیسے توسط ہے یا شدت ہے یا رخوت ہے یا ہمس یا جہر میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب غین میں صفت رخوہ ہے تو آواز چلے گی، فوراً سے بند نہیں کرنا، اغفلنا نہیں۔ دیکھیں غین میں صفت رخوت ہے اور لام میں کیا ہے؟ توسط ہے، تو غین پہ تھوڑی آواز چلے گی، کیسے پڑھیں گے؟ اغفلنا، اقو، تقفو، تقفو۔ اب الاستعلاء کا اپوزٹ کیا ہے؟ الاستفال۔ اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ زبان کی جڑ اور حروف کی آواز کی سمت یا ڈائریکشن سے ہے۔
یہ صفت جو ہے استعلا کی ضد ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، نیچے کرنا، ٹھیک ہے، لورنگ اور ڈراپنگ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں یہ ایک صفت ہے جس کے تحت کچھ حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچی رہتی ہے تالو سے، جس کی وجہ سے آواز یا ان حروف کا دباؤ یا پریشر جو ہے اوپر تالو کی طرف نہیں ہوتا، لہٰذا آواز باریک نکلتی ہے۔ وہ حروف جن میں صفت استفعال پائی جاتی ہیں ان کو حروف مستفعلہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ حروف مستفعلہ یا الاحرف المستفعلہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف مستفعلہ ہیں، ٹھیک ہے، 8 حروف کیا تھے؟ حروف مستعلیہ تھے، اس کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں 29 حروف تہجی میں سے وہ کیا ہیں؟ حروف مستفعلہ ہیں۔ صفت استفعال کے نتیجے میں حروف مستفعلہ ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ترقیق کسے کہتے ہیں؟ باریک پڑھے جانے کو کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے استعلا کے نتیجے میں تفخیم وجود میں آتی ہے اور استفعال کے نتیجے میں ترقیق وجود میں آتی ہے۔ حروف مستفعلہ کا مجموعہ ہے ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا۔ دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں مجموعہ، اچھے سے سن لیں۔ ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا۔ حروف کون سی؟ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، را، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ اور یا۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کریں، ان 22 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی موٹے ادا کیے جاتے ہیں، الف، را اور لام، یعنی کہ الف، را اور لام کے علاوہ باقی تو ہر حال میں ہی باریک ہوں گے، لیکن ان 3 حروف میں کچھ کنڈیشنز پیدا ہو جائیں تو ان تین حروف کو موٹا یا باریک ادا کیا جاتا ہے۔ الحرف المستفعلہ، باریک حرف کے لیے آواز کا نیچے کی طرف رخ۔ اب اس میں کاف کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو پک میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک ایک، ٹھیک ہے، تو رخ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف نہیں ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ایرو کو دیکھیں آپ غور سے، تو رخ کہاں پہ ہے؟ نیچے کی طرف ہے۔ حروف مستفعلہ کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، آواز کا دباؤ اوپر کی طرف نہیں ہوتا، لہٰذا آواز باریک نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسپیشل انسٹرکشن یا خاص تاکید سن لیں کہ حروف مستفعلہ کی ادائیگی کے وقت خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جائے، میک شور کریں اور خیال رکھیں کہ جب یہ مفتوح ہوں، زبر کے ساتھ آئیں تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 زبان کی جڑ کو نیچا رکھنا ہے، نمبر 2 منہ زیادہ نہیں کھولنا اوپر کی طرف، نمبر 3 اور انہیں درست لہجے اور تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے سب سے پہلے حرکات میں نے آپ کو منہ کی شیپس وغیرہ بتائی تھی کہ کیسے ہونا چاہیے، تو آپ نے ان سب کا بھی دھیان رکھنا ہے تاکہ ان حروف کی آواز جو ہے وہ باریک اور ہلکی پھلکی ادا ہو۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، یہ حروف مستفعلہ ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ باریک ہوگی، موٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ دھیان رکھیے گا۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، الف، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ہدای، ہدای۔ با کی مثال دیکھیں، اب، ابلغ، ابلغ، ات، خبت، خبت، اث، اثقالها، اثقالها۔ اب دیکھیں صرف قاف ہیوی لیٹر ہے، باقی سارے حروف جو ہیں وہ لائٹ ہے، تو ان کو لائٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا اثقالها، اف، سا کو موٹا نہیں کرنا۔ یہ 22 حروف ہم نے پڑھا نا، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ لائٹ لیٹر ہیں، باریک ہیں، اگر ہم ان کو باریک ادا نہیں کرتے تو ان کی صفت ہم نے ادا ہی نہیں کی ان حروف کی، ٹھیک ہے۔ اج، مجمع، مجمع، اح، تحتہ، تحتہ، اد، عدن، عدن، اذ،
أذكره أذكره أرضنا أرضنا عزمن. اچھا یہ را ساکن میں نے پوری اس لیے پڑھا ہے کہ را ساکن سے پیچھے زبر پڑی جائے تو یہ را ساکن پور پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا نا الف را اور لام کچھ کنڈیشنز پیدا ہو جائیں تو کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. عزمن. آگے دیکھیں ایس. اب سین میں سیٹی کی آواز بھی ہے، سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور سین میں سیٹی. ٹھیک ہے، جیسے ایس اور اس، یہ سیٹی کی آواز ہونی چاہیے. اسمع اسمع اش عشرا عشرا تعدو تعدو اف وفدا وفدا اك تركنا تركنا القي القي امضي امضي ان عنه عنه. اب اس کو فوراً سے نہیں بند کرنا، عنہ جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے، اپنی صفات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں صفت توسط ہے، رغبت ہے یا شدت ہے، ان کا بھی آپ نے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے کہ آواز کا ڈیوریشن جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. رغبہ کے لیے زیادہ ٹائم ہے، توسط کے لیے اس سے کم، اور شدت کے لیے سب سے کم ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھیں. او او صومن صومن نورث نورث كهفهم كهفهم بأس بأس أيدينا أيدينا. امید کرتی ہوں آپ کو اس ویک کا لیسن اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی ایشو ہو آپ مجھے پرسنل میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو کلیئر کر دوں گی. اس ویک اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں. سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سے ان کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2 ہے کہ حروف رخوہ، توسط اور شدہ کی ادائیگی کا وقت بیان کریں. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، کس کا پھر اس سے کم ہے، کس کا پھر اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 3 کے صفت الاستعلاء اور الاستفعال کی مشق سنائیں. صرف آپ نے مشق سنانی ہے، لغوی یا اصطلاحی معنی کچھ بھی نہیں سنانا. ٹھیک ہے، وہ ہم کوئز میں جو ہے وہ کور اپ کر لیں گے. آگے سوال نمبر 4 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.